السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے فرض اور فضائل پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ اور یہ بھی فرمایا حضور نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک کا چاند ہوتے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر روز حق سبحانہ و تعالی بہت سے گناہ گاروں کو عذاب سے نجات دیتا ہے اور نیک کام کرنے والوں کو ثواب 10 گنا عطا فرماتا ہے اور برکت نازل فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس مہینے کے اول 10 دنوں میں رحمت برستی ہے، دوسرے دہے میں مغفرت ہوتی ہے اور تیسرے دہے میں دوزخ سے آزادی ملتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے روزہ داروں کو 15 نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ 1، رزق زیادہ ہوتا ہے۔ 2، مال و زر میں زیادتی ہوتی ہے۔ 3، جو کھانا کھایا جاتا ہے سب عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ 4، کل اعمال نیک کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ 5، کل فرشتے زمین و آسمان کے روزدار کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ 6، شیاطین بند کیے جاتے ہیں۔ 7، رحمت کے دروازے کشادہ ہوتے ہیں۔ 8، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ 9، ہر رات میں 7 لاکھ گناہ گار دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں۔ 10، ہر جمعہ کی رات میں اس قدر دوزخی دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں جتنے 7 دن میں آزاد ہوتے ہیں، یعنی 49 لاکھ۔ 11، آخری رات رمضان کو تمام گناہ لوگوں کے بخش جاتے ہیں۔ 12، ہر روز بہشت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ 13، روزداروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 14، روزداروں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ 15، روزداروں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ 5 مخصوص چیزیں جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی وہ یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ 1، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہے۔ 2، روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ اور 3، جنت ان کے لیے ہر روز آراستہ کی جاتی ہے۔ 4، اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ 5،
رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ ابھی جن 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی وہ اس طرح سے ہیں: 1 روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، 2 عادل بادشاہ کی، اور 3 مظلوم کی۔ اس مبارک مہینے میں ہر رات اور دن میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی ایک مہینہ ہے جس کے دن اور رات دونوں فضیلت والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان سال کا دل ہے، جب وہ سلامت رہتا ہے تو تمام سال سلامت رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آرزو کے بارے میں ایک بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی کہ الہی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مہینہ عطا ہوگا؟ حکم ہوا کہ موسیٰ عطا کیا ہم نے ان کو مہینہ رمضان المبارک کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی کیا فضیلت ہے اس مہینے کی؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، فضیلت رمضان المبارک کی ایسی ہے تمام اوپر مہینوں کے جیسی میری ہے تمام مخلوق پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی مجھ کو بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر کہ میں اس ثواب سے محروم نہ رہوں۔ علامہ ابن ظافر رحمۃ اللہ علیہ بستان الواعظین میں تحریر فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے مانند ہے کہ ان میں سے جس طرح یوسف علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے 11 بھائیوں کو بخش دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ 11 ماہ کے گناہ رمضان المبارک کی برکت سے معاف کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی قرآن شریف کی فضیلت تمام کتابوں پر، اور شعبان المعظم کو دوسرے مہینوں پر ویسی ہی بزرگی ہے جیسے تمام انبیاء پر مجھے ہے، اور رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک عمل ابن آدم کا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ 700 تک، مگر روزہ کا ثواب اتنا ہے کہ اس کی حد کو میں خوب جانتا ہوں، اور اس کا بدلہ اپنے بندوں کو میں خود ہی دوں گا۔ ہر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ وہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس قدر فضائل اس مبارک مہینے کے ہیں جن کا بیان کرنا امکان بشرہ سے باہر ہے۔ خود اس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس کا ترجمہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور اس میں ہدایت و امتیاز حق و باطل کا صاف صاف حکم ہے۔ مسلمانوں، اور رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آیا جو برکت والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور تم پر مہربانی فرماتا ہے، تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے، تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ
تم لوگ رمضان المبارک کے واسطے کیا کیا شوق و رغبت رکھتے ہو اور ثواب کے کاموں میں کتنی مشقت برباد کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف کرتا ہے، دیکھو میرے بندے بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھا کر اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر میری عبادت میں کیسے لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو بھی لازم ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورے بجا لانے کی کوشش کریں، سستی، غفلت اور نافرمانی سے دور رہ کر اس مبارک مہینے کے ایک ایک منٹ کی قدر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بطور رحمت العالمین کے اس مبارک مہینے میں عبادت اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں رمضان المبارک کی رخصتی کے ساتھ ہماری عبادت اور نیک کام بھی رخصت نہ ہو جائیں۔ ابھی تراویح کی نماز کے بارے میں ایک بیان سنیے۔ نماز تراویح سنت ہے، اس میں قرآن شریف کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ پڑھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکم کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح پڑھنے کا۔ یہ نماز حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں روز پڑھی جاتی تھی اور پڑھی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو اس سنت رسول کو جان بوجھ کر ترک کرے میں اس کا تدارک کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجدیں بھر جاتی تھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عرش کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام خیر القدس ہے، اور وہ جگہ نور کی ہے۔ اس جگہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہے جو تراویح پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی نعمت عظمہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی روزے کے فضائل کے بارے میں کچھ بیان سنیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزہ دار کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ روزہ دوزخ کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی شناخت روزہ ہے، اس لیے ہر امتی کو اپنے اندر یہ علامت قائم رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ایک جگہ آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی، مالک یعنی دروغہ دوزخ آگ سے کہے گا تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ جواب دے گی، میں اسے کیوں کر پکڑ سکتی ہوں جب کہ اس کے منہ سے روزی کی بو آتی ہے۔ مالک اس شخص سے دریافت کرے گا، کیا تو روزہ دار مرا تھا؟ کہے گا ہاں۔ اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ روزہ داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے نیچے 17 دسترخوان چنے جائیں گے۔ وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا بھی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہیں؟ غیب سے ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ دنیا میں روزہ رکھتے تھے، اسی کا یہ بدلہ ہے، اور تم دنیا میں روزے سے بھاگتے تھے، اس لیے اب بھی سرگرداں اور پریشان ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کا کھانا پینا حالانکہ سوتے رہنا بھی عبادت ہے اور سانس لینا بھی تسبیح ہے، اور اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور روزہ دار کے اعمال کا ثواب 2 چند ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہشت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک کا نام ریان ہے، جنت میں اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔
قیامت میں ایک شخص کو فرشتے آگ کے گزوں سے مارتے ہوئے لائیں گے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فریادی ہوگا۔ آپ فرمائیں گے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ حضور، اس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی روزہ نہیں رکھا۔ آپ اس کی شفاعت کا ارادہ فرمائیں گے تو فرشتے پھر عرض کریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان اس کا دشمن ہے۔ اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے کہ رمضان جس شخص کو دشمن رکھتا ہے میں اس سے بری ہوں، یعنی اس کی شفاعت میرے ذمے نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا اپنا جائزہ لے، آخرت میں شفاعت کے امیدوار غور فرما لے کہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں کرنے کے باوجود بھی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رہنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔